اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے انٹرنیشنل ٹاپ 5 نیوز، دنیا کی 5 بڑی خاص اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے، 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح 200، 500، 1000 جو بھی آپ مدد کر سکتے ہیں مدد کیجئے، چینل کو مضبوط کیجئے، ہمارا ساتھ دیجئے۔ ناظرین، پہلی بڑی خبر میری نگاہوں کے سامنے ہے۔ جی ہاں، گزشتہ کل ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ مملکت سعودی عربیہ کی راجدھانی ریاض میں ایک عرب اسلامی سربراہی کانفرنس، بڑا عظیم الشان اجلاس ہوا۔ اس اجلاس میں تقریباً تمام ملکوں کے ذمہ داران نے بیک آواز میں یہ کہا کہ اسرائیل پر پابندی لگنی چاہیے اور غزہ میں جنگ بند ہونی چاہیے۔ وہیں پر آج دوسری بڑی خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ اسی اجلاس میں اسرائیل کو ہتھیاروں کی برآمدات پر پابندی کا مطالبہ بھی کیا گیا، یعنی اسرائیل کو جو ہتھیار خرید و فروخت کی اجازت ہے اور اسرائیل کو جو ہتھیار دیے جاتے ہیں، مدد پہنچائی جاتی ہے، چاہے کوئی بھی پہنچائے، تو اسرائیل کو ہتھیاروں کی برآمدات پر پابندی لگنی چاہیے، ایسا ڈیمانڈ بھی اس اجلاس میں کیا گیا۔ اور آپ سب جانتے ہیں کہ اسرائیل کو ہتھیار سپلائی کرنا، بارود سپلائی کرنا، تمام فوڈز اور مدد کرنے والا کون ہے، اور اسرائیل کا ناجائز باپ کون ہے۔ اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ ہتھیاروں کا سب سے بڑا کاروبار کس کا ہے۔ جب دو ملک لڑتے ہیں تو ہتھیار بیچنے میں کس کا فائدہ ہوتا ہے؟ تو آپ سب جانتے ہیں کہ ہتھیاروں کا سب سے بڑا کاروباری کون ہے، اور کون ہے جو اسرائیل کا ناجائز باپ بن کر برسوں سے اسرائیل کو پروان چڑھا رہا ہے۔ ریاض کے اس اجلاس میں تمام اسلامی ملکوں کے ذمہ داروں نے یہ بھی ڈیمانڈ کیا کہ اسرائیل کو ہتھیار نہیں پہنچنے چاہیے۔ ناظرین، دوسری بڑی عجیب و غریب خبر میرے نگاہوں کے سامنے ہے جو چائنا سے آ رہی ہے۔ جی ہاں، چائنا میں اہلیہ سے، یعنی اپنی وائف، اپنی بیوی سے طلاق ہو جانے پر ایک ناراض شخص نے شہریوں پر گاڑی چڑھا دی۔ واہ بھائی واہ! اس کی بیوی سے طلاق ہو گیا تو وہ اتنا ناراض ہو گیا کہ اس نے عام لوگوں پر گاڑی چڑھا دی اور 35 لوگوں کو ہلاک کر دیا، مار دیا، 43 افراد زخمی ہیں۔ چین میں ایک تیز رفتار ڈرائیور سے بے قابو ہو کر سڑک کنارے کھڑے شہریوں کو کچل ڈالا۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق یہ حادثہ چین کے شہر زوہائی میں ایک اسپورٹس سینٹر کے اسٹیڈیم میں اس وقت پیش آیا جب وہاں ورزش کرنے والوں کی بڑی تعداد موجود تھی۔ اس حادثے میں 35 افراد ہلاک ہوئے ہیں اور 43 کے قریب زخمی ہوئے ہیں، جن میں نوعمر اور بزرگ لوگ بھی شامل ہے۔ کار ڈرائیور کی شناخت
62 سال کے فین کے نام سے ہوئی ہے۔ جائے وقوع سے فرار ہونے کی کوشش کے دوران پولیس نے اس کا پیچھا کر کے اسے حراست میں لے لیا ہے۔ گرفتار ڈرائیور بھی شدید زخمی ہے، جسے علاج کے لیے اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ اور پولیس کا یہ کہنا ہے کہ جب تحقیقات انکوائری ہوئی تو ابتدائی انکوائری میں یہ پتہ چلا ہے کہ اس شخص نے طلاق کے بعد جائیداد کے تصفیے کے فیصلے کا غصہ شہریوں کو کچل کر نکالا۔ واقعے کے وقت اسٹیڈیم میں لوگوں کی کم از کم 6 گروپس چہل پہل چہل قدمی اور ورزش کر رہے تھے۔ ناظرین، امریکہ کو لے کر بڑی خبر آ رہی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ امریکہ میں کچھ دنوں پہلے یعنی پچھلے ہفتے ہی صدارتی انتخابات ہوئے، پریزیڈنٹ کا الیکشن ہوا۔ کملا ہیرس اور ڈونلڈ ٹرمپ ایک دوسرے کے سامنے تھے۔ کملا ہیرس ہار گئی، ڈونلڈ ٹرمپ دوبارہ جیت گئے۔ لیکن اب بڑی خبر یہ آ رہی ہے کہ اب امریکہ کا نیا مشیر قومی سلامتی کون ہوگا؟ نیا مشیر قومی سلامتی کون ہوگا؟ ٹرمپ نے فیصلہ کر لیا۔ ٹرمپ نے فیصلہ کیا ہے وائٹ ہاؤس میں روایتی ملاقات ہوگی اور میلانیا ٹرمپ جو موجودہ خاتون اول سے نہیں ملے گی۔ امریکی میڈیا کے ذرائع کے حوالے سے یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ٹرمپ نے مشیر قومی سلامتی کے لیے مائک والٹز کا نام چن لیا، منتخب کر لیا۔ امریکی میڈیا کے مطابق تاحال نو منتخب صدر ٹرمپ کی جانب سے مشیر قومی سلامتی کے لیے مائک والٹز کے نام کا باضابطہ اعلان نہیں کیا گیا۔ تاہم امریکی میڈیا کو کئی ذرائع سے یہ پتہ چلا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے اس عہدے کے لیے نگاہ انتخاب مائک والٹز پر ٹھہری ہوئی ہے، یعنی وہ ان کو اپنا مشیر قومی سلامتی بنانا چاہتے ہیں۔ اور یہ شخص کئی جنگیں لڑنے والا سینئر فوجی رہ چکا ہے۔ افغانستان، مشرق وسطیٰ اور افریقہ میں بھی اس نے خدمات انجام دی ہے۔ اور یہ شخص امریکی اسپیشل فورسز کے ریٹائرڈ افسر بھی شامل ہوئے ہیں۔ اور اس شخص نے 2021 میں افغانستان سے فوجیوں کے انخلا کے طریقہ کار پر، فوجیوں کے نکالنے کے طریقہ کار پر جو بائیڈن مینجمنٹ کو اس نے تنقید کا نشانہ بھی بنایا تھا، جبکہ ڈونلڈ ٹرمپ کی خارجہ پالیسی کے یہ شخص دل دادا رہے ہیں۔ اس لیے شاید ڈونلڈ ٹرمپ ان کو اپنا نیا مشیر قومی سلامتی چن رہے ہیں۔ ناظرین، ایران کو لے کر 2 بڑی خبریں آ رہی ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ ایران اور اسرائیل کی بھی ٹھن چکی ہے۔ جی ہاں، کبھی بھی وار جنگ چھڑ سکتی ہے، لیکن ابھی 2 بڑی خبریں آ رہی ہے۔ پہلی خبر تو یہ آ رہی ہے کہ ایرانی عوام ٹرمپ سے بات چیت کے لیے سخت موقف اختیار کرتی ہے، یعنی ایران کی جنتا کا ٹرمپ سے بات چیت کے لیے کڑا سخت موقف رویہ ہے۔ اور وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ موقع ضائع نہ کریں۔ اخبارات کے اداریوں میں بھی نو منتخبہ صدر کے ساتھ مذاکرات پر زور دیا جا رہا ہے۔ جی ہاں، گزشتہ دنوں کے دوران ایران یہ باور کرا چکا ہے کہ امریکی صدر ٹرمپ کے منتخب ہونے سے دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات میں زیادہ تبدیلی نہیں آئیں گی۔ البتہ بعض ایرانی عہدیداران، جن میں خود صدر اور نائب صدر سر فہرست ہے، انہوں نے ٹرمپ پر زور دیا ہے کہ وہ سابقہ پالیسیاں اختیار نہ کرے جن کو ظریف نے غلط قرار دیا ہے۔ یعنی ایران کی جنتا اور ایران کے کچھ خاص عہدیداران اور بڑے لوگ یہ جانتے ہیں کہ ٹرمپ سے زیادہ جمنے والی نہیں ہے، اس لیے وہ اپنا سخت رویہ اور سخت موقف اختیار کر رہے ہیں۔ اور دوسری، ایران کو لے کر یہ بھی خبر آ رہی کہ عراق کے وزیر خارجہ فواد حسین کا کہنا ہے کہ ان کا ملک جنگ کے جغرافیہ میں واقع ہے، اور عراق نے یہ بھی کہا ہے کہ ایران نے ہمیں سرزمین استعمال نہ کرنے کا یقین دلایا ہے، کہ عراق نے یہ کہتا ہے کہ ایران ہماری زمین کو جنگ کے لیے استعمال نہیں کرے گا، جبکہ اسرائیل یہ کہہ رہا ہے کہ ایران کی جو نیوکلیئر تنصیبات ہے اس کو پہلے سے بھی زیادہ خطرہ لاحق ہے۔ یعنی اسرائیل کا یہ کہنا ہے کہ ایران کی نیوکلیئر تنصیبات کو پہلے سے زیادہ خطرہ ہے، اور ایران یہ کہہ رہا ہے کہ چاہے کتنے خطروں سے ہمیں لڑنا پڑے، لیکن اسرائیل اگر بدماشی کرتا ہے تو اس کو منہ توڑ انداز میں جواب دیا جائے گا۔
آئے دن بڑی خبر، آخری خبر آ رہی ہے غزہ کے حالات کو لے کر۔ سب سے پہلی خبر تو یہ ہے کہ حماس یعنی مجاہدین کی جماعت نے یہ بتایا ہے کہ غزہ میں اسرائیلی فوج کی ہلاکتیں اور مزاحمت کے تسلسل اور اسرائیلی شکست کا یہ تمام چیزیں ثبوت ہے۔ یعنی اسلامی تحریک مزاحمت حماس نے کہا ہے کہ اسرائیل پوری طریقے سے غزہ میں جنگ ہار چکا ہے اور اسرائیلی فوجی بڑے پیمانے پر مارے گئے ہیں، یہ حماس کا کہنا ہے۔ اور دوسری طرف اسرائیل ہتھیاروں میں اب روبوٹ کو بھی استعمال کر رہا ہے، اسرائیل کے ہتھیاروں میں روبوٹ بھی شامل ہو گئے۔ اسرائیل میدان جنگ میں اپنے فوجیوں کی حفاظت کیسے کر رہا ہے آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اور حماس کا یہ دعویٰ صحیح نظر آ رہا ہے کہ اسرائیلی فوجی بہت بڑی تعداد میں مارے جا چکے ہیں اور اب اسرائیل نے ہتھیاروں میں فوجیوں کے طور پر روبوٹ کو استعمال کرنا شروع کر دیا ہے۔ اور اسرائیل لگاتار بمباری بھی کر رہا ہے۔ گزشتہ کل غزہ کا جو سیف زون ہے وہاں پر ایک کیفے میں جو پناہ گزین لوگ تھے ان پر ڈرون سے حملہ کیا ہے جس میں 40 فلسطینی شہید ہوئے ہیں۔ ہربل صحت لائے ہیں 100% دیسی جڑی بوٹیوں سے علاج، مردانہ طاقت، لیکوریا، شوگر، بنا انگریزی دوائی بنا پرہیز کے ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ جوڑوں کا درد، گھٹنوں کا درد، گردے کی پتھری، کھجلی، بواسیر، خونی مسئلے والی، وزن کم کرنا، وزن بڑھانا، ابھی کانٹیکٹ۔ تو میں حکیم جاوید، کیا آپ کو شوگر ہے یا آپ کے بدن میں درد رہتا ہے جیسے جوڑوں کا درد، نسوں کا درد، گٹھیا وائی؟ اس کے علاوہ اگر آپ کو بواسیر ہے، خونی والی ہو، مسے والی ہو، اور اگر آپ اپنی شادی شدہ زندگی کو لے کر خوش نہیں ہیں تو آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ یہاں گارنٹی کے ساتھ جڑی بوٹی سے علاج کیا جاتا ہے۔ تھینک یو سو مچ۔ مردانہ طاقت حاصل کرے 72 گھنٹوں کے اندر، وہ بھی جڑی بوٹیوں دوارا۔ حکیم یعقوب خان سے کانٹیکٹ کریں جو کہ 75 سالوں سے حکمت کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جوڑوں میں درد، گردوں میں پتھری، شوگر، کھجلی، لیکوریا کا گارنٹی سے علاج کیا جاتا ہے۔ ابھی کانٹیکٹ